السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی جو کہ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں۔ آپ ہمارے ولاگز دیکھتے ہیں، جو بھی سچویشن ہوتی ہے اس کے اوپر اسامہ علی صاحب سے ہم پریڈکشن لیتے ہیں، کیلکولیشن لیتے ہیں ان کی، جو بھی معاملات ہوں، چاہے وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر روحانی کسی کو مسئلے مسائل ہوں۔ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، یہ اسامہ علی صاحب کا نمبر ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کے لیے۔ ناظرین، ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں۔ لاسٹ جو ولاگ ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا اس میں اسامہ بھائی نے ہمیں بتایا تھا کہ جو بھی معاملات ہیں جنگ کے حوالے سے کہ جنگیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جنگیں بھی ہمیں نظر آئیں اور اس طرح کے معاملات ہوئے، بڑا نقصان ہوا، 1 منٹ میں کچھ سیکنڈز میں بہت زیادہ نقصان ہوا حماس میں، جو اس طرح جنگ چلی ہے۔ اب ارتھ کویک کے معاملات بھی چل رہے ہیں، چاند گرہن بھی اسی مہینے میں ہے، سورج گرہن بھی ہے، کیا یہ اس کے اثرات ہیں؟ ساری باتیں کریں گے اسامہ علی صاحب سے اور نئی کیلکولیشن آج ان کی لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ اسامہ بھائی، سب سے پہلے بہت سے لوگوں کے کومنٹس تھے اس کے اوپر، جو ارتھ کویک کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا کہ جی ہم نظر آ رہا ہے اس طرح کی معاملات ہوں گے۔ آپ نے جنگوں کے حوالے سے بھی کہا، کیا یہ جنگیں بڑھتی رہیں گی کہ کم ہو جائیں گی؟ کیا یہ پاکستان کے سیف ہے اس میں سارے معاملات میں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو جنگیں ہیں وہ تو اب آنی ہیں، اور جن کو پریڈکٹ کر رہے تھے یہ 14 اکتوبر تو ویسے ہی بلڈ مانگ رہا ہے، اور یہ بلڈ شیڈ پاسبل ہے، ایکسیڈنٹس، زلزلے، کسی بھی انریسٹ کے نتیجے میں، کسی جلسے میں کوئی انریسٹ ہو جاتا ہے، کہیں بھی خون بہنا ہے۔ یہ جو سولر اکلپس ہے یہ اتنا عام نہیں ہے، اسی لیے آپ کے لیے اس پہ اسپیشل پروگرام بھی کیا تھا جس میں آپ نے پوری ان کو ناظرین کو اپنے بتایا نماز آیات کا، غسل کا، ساری احتیاطیں، صدقات۔ اب بھی یہ ہے کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے حماس کی، اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ اچھا، اس میں جیسے میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس میں ابھی باقی کنٹریز پریکٹیکلی انوالو ہوں گے، جس میں سب سے پہلے سر فہرست لبنان ہوگا، پھر شام ہوگا، پھر ایران ہوگا، پیچھے ان کے چائنا اور رشیا ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور آج طالبان نے بھی ایران سے راستہ مانگ لیا ہے کہ ہمیں راستہ دیں ایران سے کہ ہم آگے جائیں، اور شام کے بھی آج ایئرپورٹس پہ اٹیک ہو گیا ہے۔ شام کے بعد اٹیک کا مطلب ہے کہ رشیا آن بورڈ ہونے والا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں جیسے ہی امریکی جو لنگر انداز ہوا، جو ان کا وہ ہے آ رہا ہے بیڑی بیڑا، وہ جیسے جیسے قریب رینج میں آیا تو ایران بھی آپ کو نظر آئے گا ایکٹیو اس میں۔ اچھا، یہ ایک فائنل بیٹل کی طرف اس پورے خطے کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ جو یہ ابھی انڈیا میں سمٹ ہوا تھا G20، جس میں انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم ایک روڈ نکالیں گے جو پاکستان سے لنک ہوتی ہوئی ادھر ایران اور یہ سارے راستے میں کنیکٹڈ کنٹریز ہوں گے، اور اسرائیل کو کنیکٹ کر کے یورپ کے ساتھ سعودیہ کو کنیکٹ کرے گی۔ تو یہ پورا روڈ میپ تھا اس G20 کا۔ یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب آپ نے ہماری سی پیک نہیں چلنے دی، آپ نے ہماری رجیم چینج کی، یہ جو عمران خان کا اترنا بھی ہے وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے۔ اچھا، آج یہ سمجھ آ رہا ہے کیونکہ وہ ایک واحد پاپولر لیڈر تھا جو کہ ایک وائس بنتا اسلامک ورلڈ کی، اور وہ وائس پورے ملکوں میں گورے، پوری دنیا کے لوگ اس کو جانتے تھے، سن سکتے تھے۔ تو ایسے بندے کو حکومت میں ہونا اور اوپن ہونا بہت خطرہ تھا۔ تو انٹرنیشنل جو امریکن اور یہ انڈین لابی اور یہ ساری جو ہے وہ اس طریقے سے چاہتی ہی نہیں کہ اس طرح کا کوئی مسلم لیڈر ہو جو کہ ہمارے لیے ٹف ٹائم بنائے۔ تو یہ ایکچوئل جو سی پیک تھی اس کا صرف چائنا بینیفیشری نہیں تھا، رشیا بھی بینیفیشری تھا۔ افغانستان کے ذریعے ان کو بھی منڈیوں تک کی رسائی تھی۔ ایکس سوویت اسٹیٹس ہیں ازبکستان، آذربائیجان، وہ کب سے انتظار میں آپ لوگوں کے اس کے کہ یہ گرم پانیوں تک پہنچنے کا چلو ایک لیگل وے ان کا بنتا۔ تو یہ جو افغانستان وار تھی، رشیا اور افغانستان، وہ بھی گرم پانیوں تک پہنچنے کی تھی جب امریکہ نے آ کے روکا اس کو۔ تو اب سی پیک کے ذریعے ان انٹیگریٹ، کیونکہ رشیا چائنا ایک ہو گئے تھے، تو سی پیک ہوتی تو رشیا بھی انوالو ہوتا، تو بڑی خوشی سے یہ سارا سسٹم ہونا تھا، جو کہ امریکہ نے رجیم چینج کے نتیجے میں اور سی پیک کو ہماری کیونکہ اس طریقے سے پیچھے کر دیا، اور یہ نیا جو G20 کا سمٹ ہوا انڈیا میں، اس میں ایک نئی لانچ دکھا دی۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اس خطے میں جنگ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایران، افغانستان، ہم لوگ کوئی بھی اب اس سے باہر نہیں رہ پائے گا۔
اسامہ بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن 1 مہینے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اس کے ایفیکٹس ہیں دنیا کے اوپر؟ کیونکہ پانی کا سال بھی میں نے سنا ہے کہ یہ ہے 2023 اور 24، مطلب زیادہ تر اس میں نقصانات ہو رہے ہیں، رشتے ہیں تو وہ ٹوٹ رہے ہیں لوگوں کے مختلف لیول پہ، ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں، مطلب یہ سارا جو کیوس بنا ہوا ہے یہی وجہ ہے؟ دیکھیں وہ تو ابھی آئے گا تو جب لگے گا تو اس کے امپیکٹ شروع ہوں گے. اس سے گرہن کے امپیکٹ اس سے پہلے نہیں ہوتے. اچھا. گرہن کے امپیکٹ اس کے اوپر آ جانے پہ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پھر وہ جو نیگیٹو انرجیز ہیں وہ پھر آنی شروع ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جب جو جس کے جیسے کہتے ہیں سامنے آ جاتا ہے تو وہ تب بھی شروع ہوتی ہے. اور اب رہے گی بات جو اوور آل ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ذکر کر دوں. دنیا کے 3 حصے، ان میں سے 2 حصے فوت ہوں گے، ایک بیماری سے، ایک جنگ سے. تو اٹ مینز کہ ایک بچے گا. تو اگر اس ٹائم 7.5 ارب ہے تو آپ اس کو اب فگر آؤٹ اس حدیث کی روح سے کریں تو 2.5 ارب آپ کے بیماری میں جائیں گے، 2.5 ارب جنگ میں جائیں گے، صرف 2.5 ارب بچیں گے. تو اب یہ ایک بہت بڑی جنگوں کا منہ بن رہا ہے. سارے ایٹم رکھ کے بیٹھے ہیں اور یہ سارا وہ موسم آخر آنا تھا. اب صرف پیغام ان لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے سب ہے کہ 2 گروہ ہوں گے دنیا میں. ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے. بس کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی کرسچن مسلم کا معاملہ نہیں ہوگا. تو ہم آج اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیں تو بہتر ہے کہ ہم حزب اللہ میں ہیں یا حزب الشیطان میں ہیں. جو نیوٹرل ہے نا، یہ وہ 2.5 ارب میں یا بیماری میں جائیں گے یا جنگ میں جائیں گے. جن کی ضرورت ہوگی وہ دونوں دھڑوں کو سسٹم میں وہ زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے. مطلب سسٹم نے طے کیا ہے کہ تمہاری میری جنگ ہونی ہے، تو وہ تیسرا شخص جو نیوٹرل ہے اس کی ضرورت نہیں رہی اب سٹیج میں، وہ اینی مور نہیں ہے. کیوں؟ اس کا رول اوور ہو گیا. جیسے آپ یہ سٹیج ڈرامے ہم دیکھتے تھے یا ڈرامے یا کوئی بھی اس طرح کے ٹیبلوز ہوتے تھے، تو جس کا رول ختم ہو جاتا وہ جا کے کاسٹیوم چینج کر کے اسکول میں یاد ہوگا ایسا ہی ہے ٹیبلو جو ہوتا ہے، ہاں میرا رول اوور ہو گیا. جس نے رول بنائے رہنا ہے، جو زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا پارٹ بننا ہے. حزب الشیطان کا بن جائے یا حزب اللہ کا بن جائے. اس کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں جو نیوٹرل ہیں، نیوٹرل گئے، بیماری میں جائیں، جنگ میں جائیں، کسی میں بھی جائیں. تو یہ منہ بن رہے ہیں اب آپ کے. اب تک دیکھیں جنگ ابھی رشیا کی ختم نہیں ہوئی، آذربائیجان کی شروع ہو گئی، ادھر سے یہ شروع ہو گئی. چائنا انڈیا پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ ہو رہا تھا. امریکہ نے رشیا کے سفیر نکال دیے. رشیا سیدھا یورپ کو تھریٹ دے رہا ہے، لندن پہ بم مارنے کی باتیں کر رہا ہے، سیدھی سیدھی. کبھی سنی تھی ایسی لوگوں کی؟ آج اگر دیکھیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ہر پروگرام میں جب تک یہ جنگ چل رہی ہے، آپ کا حق بنتا ہے ساروں کو، میں کہتا ہوں کہ پہلا منٹ فلسطین کی اس کے لیے وائس سے شروع کیا کریں کہ وی سپورٹ فلسطینیز، وی سپورٹ فلسطین، واٹ ایور. اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ فلک کل کو آپ ہمارے پہ بھی یہ ٹائم آنا ہے تو دنیا کے کسی خطے میں بیٹھا کوئی یوٹیوبر ہمارے لیے بھی آواز اٹھا رہا ہوگا. اس وقت ہمیں اس آواز کی شدت سے ضرورت ہوگی. اس وقت اس کی ایک اپیل ہمارے جیسے کہتے ہیں بھوک سے بلکتے بچوں کے لیے کوئی فیڈ کا انتظام کر دے گی. لیکن اگر آج ہم نے یہ آواز نہیں بنتے، آپ نہیں بنتے، میں اپنی کیپیسٹی میں نہیں بنتا، کل کو پھر گلہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہمارے گھر تک آ رہی ہے. طالبان نے ایران سے راستہ مانگ لیا ہے کہ ہمیں دیں، ہم نے آگے جانا ہے. کہانی تو آپ کے بارڈر تک پہنچی ہوئی ہے. افغانستان انوالو ہوتا ہے تو پاکستان کتنی دور ہے. اور جب پیچھے رشیا چائنا پہلی خنس نکالنے کو جنہوں نے یہ پلینگ فیلڈ سیٹ کی ہے امریکہ کو اس خطے سے باہر کرنے کے لیے، یہ انہوں نے پلینگ فیلڈ سیٹ کی ہے. اور اسی طریقے سے جو انڈیا ہے وہ جو 5ویں طاقت بن رہا تھا، وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتہ یہ مادہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ میں آپ کو کھاؤں اور خود فیڈ اپنے آپ کو گرو کروں. ایک دوسرے کو کھاتا ہے تو گرو کرتا ہے. یہ ایک دوسرے کو فیڈ کرنا یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے منہ میں نوالا ڈالوں تو تم بھی گرو کرو میں بھی کروں. یہ سرمایہ دارانہ نظام کا اصول یہ ہے کہ تم میں مار کے میں جیتوں. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس خطے میں چائنا کو پیچھے کر رہا تھا امریکہ. رشیا پہلی بیچارہ ٹوٹ چکا تھا. اب چائنا کا جو ہے اس نے رشیا کا حال دیکھا تھا تو چائنا پہلے ہی سیدھا ہو رہا ہے. تو ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اس لیے آپ سب، آپ کے ناظرین، اپنی بچوں کی اس ٹائم فرسٹ ایڈ کی تیاریاں کروائیں،
اپنے بچوں کو جیسے کہتے ہیں کہ سادہ پانی کے ساتھ روٹی کی عادت ڈالیں، سمپل روٹی کھانے کی عادت ڈال کے دیکھیں کہ بچے اس کو ڈائجسٹ بھی کریں یا نہ کریں. اسی طرح سے کھجوریں اور یہ ساری بات سنیں. آپ اتنی بڑی پریڈکشن یہ چیز دے رہے ہیں، اس حوالے سے ہماری ماشاءاللہ پاک آرمی نمبر 1 آرمی ہے، کوئی پنگا لے سکتا ہے؟ دیکھیں فوجیں اکیلی نہیں لڑا کرتی، فوجیں اکیلی نہیں لڑتی، ان کے ساتھ عوامی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے، اور وہ سپورٹ کے بغیر فوج اکیلی کیا کرے گی. مثال کے طور پہ بچوں کو، یا یہ جو اب میں آپ کو فرسٹ ایڈ یا ذہنی تیاری کی بات کر رہا ہوں، فوج بارڈرز پہ ہر طرف برسر پیکار ہے، تو سٹی ایریے پہ بمباری ہو جاتی ہے، تو فرسٹ ایڈ تو ڈاکٹرز کم ہوں گے، چیزیں کم ہوں گی، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرسٹ ایڈ آنی چاہیے، ہر گھر میں ایک ممبر کو فرسٹ ایڈ آنی چاہیے. اس کو یہ بھی سینس ہونی چاہیے کہ ایٹمی حملہ ہو جائے تو کس طریقے سے بچا جائے. اس کو یہ بھی سینس ہونی چاہیے کہ بچے تو آج کل آپ کے باہر کے فاسٹ فوڈوں کے عادی ہوئے ہیں، ان کو سادہ 4 دن نہ ملا تو یہ تو بیمار ہو جائیں گے. ان کے اسٹمک اس چیز کے عادی کریں کہ ایک دن ہفتے میں کم از کم 2 دن ایک دن سادہ غذا کی عادت ڈالیں، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ کہیں اب ہم سے کھائی نہیں جا رہی ہو، خوف سے ہی اور بھوک سے ہی چلے جائیں. آپ کو پتہ کہ سروائیول کے ٹائم پہ تو بھوک لگی کچھ بھی آتا ہے، لیکن یہ تو بیچارے کیونکہ انہوں نے تو کبھی سادہ روٹی پانی کے ساتھ یا سادہ روٹی کھا کے بمبا بنا کے کھا کے نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ اس کی تیاری کی بات کر رہا ہوں ذہنی طور پہ. اور دیکھیں یہ بات جو آپ میں کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے کون سا سوچا ہوگا جو اسرائیل میں کل سوئے ہوئے تھے اور اٹیک ہو گیا؟ ان کو ایک دن پہلے پتہ ہوتا تو وہ ہونے دیتے. آپ ہم بھی اسی فیز میں ہیں. اب بھی آپ ہم اس چکر میں نہ رہیں، یہ ایسی ایک صبح ہونی ہے کہ آپ کو پتہ چلنا ہے کہ ہم بھی انوالو ہو گئے ہیں. چلیں جی، یہ کیلکولیشن ہے اور بڑا اسامہ صاحب نے ٹو دی پوائنٹ اور بڑے طریقے سے چیزوں کو بتایا بھی ہے. اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ.